السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عرب کے ایک سخی گھرانے کے شہزادے کا ایمان قبول کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے واپس آنے کے بعد جب اسلام کی دعوت دی تو اسلام قبول کرنے والے لوگ الگ الگ قسم کے تھے۔ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ رفتہ رفتہ تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نبی پر ایمان لانے والوں کو دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بنو ہاشم سے بھی ہیں، بنو امیہ سے بھی ہیں، بنو عدی سے بھی ہیں، الگ الگ قبائل سے بھی ہیں، نرم مزاج کے لوگ بھی ہیں، سخت دل والے افراد بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مخالفت کے ایمان قبول کر لیا، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے بہت زیادہ مخالفت کی پھر ایمان لے آئے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سردار رہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے کے غریب ترین افراد رہے، کچھ ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جو آزاد ہوتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو غلام تھے، کچھ ایسے افراد بھی تھے جو معاشرے میں بہت زیادہ مالدار شمار کیے جاتے تھے، جیسے ابوبکر صدیق ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو ایمان لانے والے الگ الگ طرح کے لوگ تھے۔ بڑے بڑے سرداروں نے بھی ایمان قبول کیا ہے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض ایسے سردار رہے جنہوں نے مخالفتیں کی، اس دنیا سے چلے گئے، ایمان قبول نہیں کیا، جیسے ابو جہل ہیں۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عدی بن حاتم طائی۔ حاتم طائی یہ ہمارے پاس ہندوستانی معاشرے کے اندر تو ایک معروف نام ہے، بچپن سے ہی یہ نام سنتے آ رہے ہیں، بار بار الگ الگ جگہوں پر، اسکولوں میں، اور جب بھی حاتم طائی کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک چیز تیار ہوتی ہے کہ حاتم طائی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت۔ یہ نہیں پتہ ہے وہ کون انسان تھا، لیکن اتنا پتہ ہے حاتم طائی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت۔ نام کے ساتھ سخاوت کے جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، اس نام سے ہی اس کی پہچان ہو گئی کہ فلاں انسان حاتم طائی کی طرح ہے، وہ انسان کی سخاوت حاتم طائی کی طرح ہے، فلاں انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کا کردار حاتم طائی کی طرح ہے۔
تو حاتم طائی عرب میں سخاوت کے اعتبار سے مشہور ہیں، مہمان نوازی میں معروف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی تھی، جب آپ غار حرا سے واپس اپنے گھر پہنچے تھے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو۔ مہمان نوازی عرب میں معروف ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے الحمدللہ۔ عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، عربوں کی جو اچھی صفات بیان کی جاتی ہے ان صفات میں ایک مہمان نوازی۔ ہم نے تو عربوں کے بارے میں زیادہ تر یہی سنا ہے، عرب شرابی تھے، بدکار تھے، بت پرست تھے، ہر طرح کی برائیاں مکہ میں ہوا کرتی تھی۔ جب عربوں کا ذکر آتا ہے نبی کے دور کے تو یہ تصویر پیش کی جاتی ہے، لیکن جہاں یہ تصویر ہے وہیں اس کے بازو میں ایک دوسری تصویر بھی تھی، لوگوں نے وہ تصویر نہیں پڑھی، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ عرب مہمان نواز تھے، عرب وفادار ہوتے تھے، عرب بہادر ہوا کرتے تھے، عرب امانت دار ہوتے تھے۔ یہ عربوں کی اس زمانے میں جب وہ کافر تھے، جب وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ان کے پاس تب بھی یہ اخلاق ہوا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نواز تھے، وفادار تھے، اور آپ نے اس کی تعلیم بھی دی تھی۔ تو ایسے ہی حاتم طائی عرب کے مشہور مہمان نواز، اور ان کی مہمان نوازی قیصر و کسریٰ تک کے معروف تھی۔ قیصر کے بادشاہ نے تک کہ ان کی مہمان نوازی پر تعجب کا اظہار کیا تھا، کس طرح کا انسان ہوگا یہ مہمان نواز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے سے پہلے حاتم طائی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عدی بن حاتم طائی۔ باپ کے بعد بیٹا اپنے علاقے میں سلطنت کا، قبیلے کی امارت کا وارث بنا، اپنے علاقے کا وہ حاکم بنا، اور مذہبی اعتبار سے وہ نصرانی تھے، عیسائی مذہب کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، مکہ فتح ہو چکا تھا، تقریباً ہجرت کے 8 سال مکمل ہو گئے تھے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی تک وہ اپنے عیسائی مذہب پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک جگہ پر جو شرپسند افراد ہیں ان لوگوں پر حملہ کیا، تو اس میں کچھ قیدی آئے تھے، ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی آ گئی، جس کا نام بعض روایتوں میں صفانہ بتایا جاتا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے محمد، میرا باپ عرب کا بڑا سخی آدمی تھا، آپ تو پہچانتے ہوں گے، کون نہیں پہچانتا تھا ان کو، میں ان کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں ضعیف ہو گئی، میری حفاظت کا جو ذمہ دار تھا وہ میرا بھائی ہے عدی، اور آپ کی فوج سے ڈر کر میرا بھائی ملک شام بھاگ گیا ہے، اب میرا کوئی بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر رحم کر دیجیے۔ حاتم طائی کی بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھ پر رحم کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا، اور آپ نے ان کے واپس جانے کا انتظام کیا، ان کو سواری دی، کچھ تحفے دیے، اور ساتھ میں ان کے بھائی کے نام کا ایک پیغام بھی بھیج دیا کہ جاؤ یہ پیغام اپنے بھائی تک پہنچا دو۔ جب یہ بہن
حاتم تائی کی یہ بیٹی اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچتی ہے. عدی سے پوچھتے ہیں کیوں بھاگ رہے ہو, کیوں بھاگ کر ملک شام آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کیا کریں, محمد کی فوج ہے, مجھے ان سے خوف ہے. انہوں نے کہا وہ تو اتنے اچھے انسان ہیں, تم بد نصیب ہو, تم بد نصیب ہو, اتنے اچھے انسان سے کہیں بھاگا جاتا ہے. چلیے میں نے آپ کے لیے ایک پروانہ لایا ہے, اس محمد کے پاس سے آپ محمد سے ملاقات کر لیجئے. تو حاتم تائی کے وہ بیٹے عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ منورہ حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما یفرک ایفرک ان تقول لا الہ الا اللہ, کون سی چیز آپ کو بھگا کر لے جا رہی ہے, کہاں بھاگ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ سے بھاگ رہے ہو. فہل تعلم من الہ سوی اللہ, اچھا مجھے یہ بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کسی معبود کو تم جانتے ہو اللہ کے علاوہ؟ تم لا الہ الا اللہ سے بھاگ رہے ہو تو مجھے اللہ کے علاوہ کسی معبود کے بارے میں بتا دو. عدی نے کہا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی معبود کو تو ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا انما تفر ان یقال اللہ اکبر فہل تعلم شیئا اکبر من اللہ, تم اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو. تم جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف فرار ہو گئے تھے, جہاں نصرانی رہتے ہیں, جہاں عیسائی ہوتے, تم بھی عیسائی, وہاں اپنے عیسائیوں میں چلے گئے, کہاں جاؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سے بڑا بھی کوئی اور ہے؟ عدی بن حاتم تائی کو سمجھ میں آ رہا تھا, غور کرنے کے بعد, تلاش کرنے کے بعد, کون ہے دنیا میں, کائنات میں کون ہے اللہ سے بڑا؟ کوئی بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَالُّونَ, یہودی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور جو نصارہ ہیں وہ تو گمراہ ہیں. نصارہ کے پاس تو علم نہیں ہے, ایسا علم جس نے ان کو برباد کیا ہوا ہے, اپنے ہی علم سے وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. اور پھر عدی سے پوچھا کہ یا عدی سے کہا یا عدی اسلم تسلم, اے عدی اسلام قبول کر لو, امن کی زندگی گزار لوگے. تو انہوں نے کہا انی من اہل دین, کون سا دین؟ میں خود بھی ایک دین پر ہوں. آپ ایک دین کی طرف بلا رہے ہو, میرے پاس بھی ایک دین موجود ہے, میں خود بھی ایک دین پر ہوں. تو آپ نے فرمایا انا اعلم بدینک منک, تم جس دین پر ہو اس دین کے بارے میں تم سے زیادہ اچھا میں جانتا ہوں. تمہارا جو دین ہے اس دین کے بارے میں تم سے اچھا میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ دین کون سا ہے, کیسا ہے. پھر کہا انت اعلم بدینی منی, میرے دین کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو. نبی نے فرمایا ہاں. الست من الرکوسیہ, کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ رکوسی نصرانی عیسائی مذہب کا ایک فرقہ ہے. تو آپ نے کہا الست من الرکوسیہ, کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں, ہاں میں رکوسی ہوں. وَهَلْ أَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَعَ قَوْمِكَ, اور تم اپنی قوم کا ایک چوتھائی مال نہیں کھاتے ہو, یعنی قوم کا چوتھائی مال نہیں لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں لیتا ہوں. فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اپنی قوم سے جو تم مال لیتے ہو یہ تمہارے دین میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے, یہ تمہارے دین میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے. عدی بن حاتم تائی پریشان, میرے دین میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے,
یہ ان کو پتہ ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کیوں نہ یہ حقیقت میں نبی ہی ہو۔ یہاں سے ان کو تھوڑا سا یقین ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہے، اور تمہارے پاس قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں ہیں، تمہارے باپ حاتم طائی جیسے لوگ ہیں، کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں؟ تو آپ سن لیجئے، یا عدی حل رأیت الحیرہ، کیا تم ہیرا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا گیا تو نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ تو فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ فَلَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ سنو مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ آپ نے ان سے کہا مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا، مسلمانوں کے پاس سلطنت کیسی ہوگی، مسلمانوں کی زندگی میں آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ کہا اگر تم زندہ رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے ہیرا جو یمن کے علاقے میں ہے وہاں سے ایک عورت تنہا نکلے گی کعبے کی مکہ کی طرف، اکیلی انتہائی امن کے ساتھ، بلا کسی خوف کے، بلا کسی ڈر اور خوف کے مکہ پہنچے گی، کعبے کا طواف کر کے واپس چلے جائے گی۔ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ اس طرح سے حالات بنیں گے۔ اور پھر آپ نے کہا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَىٰ یا لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَىٰ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو آپ دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح کر دیے گئے ہیں، کسریٰ کا جو علاقہ، کیسر و کسریٰ کی جو سلطنتیں ہیں وہ فتح ہو جائے گی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ سلطنتیں آ جائے گی۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کا مستقبل کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا مستقبل بہت سنہرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے عدی کو جب یقین دلا دیا تو انہیں یقین ہو گیا، اور اسی جگہ پر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس طرح سے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے والے معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں پر محنت کرنی چاہیے۔ جہاں ہم اپنے محلے کے، اپنے گلی کے، اپنے اطراف کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہمیں بڑے لوگ، مشہور لوگ، ایسے لوگ جو سخاوت وغیرہ میں بڑے اعلیٰ مثالی ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک سوچ ہوتی ہے، اچھی فکر ہوتی ہے، باتیں سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی پیشین گوئی کی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، کئی ممالک فتح ہو جائیں گے، قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور آ گئی۔ اور ساتھ ہی جب تک مسلمانوں کے پاس عدل ہوگا، انصاف ہوگا، تب تک کہ ان کے علاقے میں امن بھی ہوگا، تب تک ان کے علاقے میں امن بھی ہوگا۔ اب یہ دو باتوں کی جو پیشین گوئی تھی یہ تو مکمل ہوئی، سلطنتیں بھی آئی، امن بھی آیا، عدل و انصاف سے مسلمانوں نے حکومتیں بھی کی، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں پھر تبدیلی آئی، مسلمانوں کے پاس سلطنتیں تو رہی لیکن عدل و انصاف ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے امن بھی ختم ہو گیا اور سلطنتیں بھی برباد ہو گئی۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج کئی علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، برباد ہیں، نہ ان کے پاس امن ہے، نہ ان کے پاس عدل و انصاف ہے۔ ابھی ہمارے پڑوس کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، تباہ ہو رہا ہے ملک۔ لوگ یہ سمجھیے کہ آدمی
خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر برباد کر رہا ہے، کھرچ کھرچ کر تباہ کر رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں، آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں ہاتھ کھرچ رہا ہوں، کبھی سمجھ رہا ہے کہ میں پیر کھرچ رہا ہوں، کبھی سمجھتا ہے کہ میں سر کھرچ رہا ہوں، اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کھرچ رہا ہوں، اپنے آپ کو خراب کر رہا ہوں۔ ایسے کئی ملک، ہمارے قریب میں ابھی ایک اور ملک جو عرب ملک کہا جاتا ہے، اس ملک میں بھی دو فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، وہ دونوں تباہ ہو رہے ہیں، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ انہیں مارتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کسے مار رہے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کسے مار رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی کہ مسلمان کو مار رہا ہے، تباہ مسلمان ہو رہا ہے۔ عدل ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، ایمانداری ختم ہو گئی، امن برباد ہو گیا، سلطنتیں باقی رہی، حکومتیں باقی رہی، عدل انصاف کا خاتمہ ہوا۔ اور جب عدل انصاف کا خاتمہ ہوگا، امن ختم ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ یہ سلطنتیں بھی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کی تاریخیں بتائی جاتی ہے حکومتوں کی، تو کہتے ہیں فلاں حکومت تھی 550 سال تک حکومت کرتی رہی، فلاں تھی 400 سال تک حکومت کرتے رہی، فلاں جگہ پہ تھی 800 سال تک حکومت کرتے رہی۔ مسلمان بعض مرتبہ فخر کرتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے تھے جنہوں نے 800 سال حکومت کیا ہے۔ کہاں ہیں وہ 800 سال؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے 800 سال حکومت کیا ہے؟ کہاں ہیں ان کی 800 سالہ حکومت کے اثرات، ان کے عدل، ان کی انصاف اور ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے ایمان کے اثرات کہاں ہیں؟ وہ سب اجڑ گیا، سب برباد ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا کہ مسلمان کو ہمیشہ نبی کی اطاعت کرنی ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جیسے نبی کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک حکمران کو پارلیمنٹ میں جانے سے لے کے گھر آنے تک اس کو نبی کی سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ دوں گا، وہاں نبی کی اطاعت کروں گا، اور جیسے اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کے باہر نکل جاؤں گا، اب وہاں نہ نبی، نہ قرآن، نہ کتاب، نہ اسلام، نہ ایمان۔ اور سیاست میں جانے کے بعد کافر تو کافر، مسلمان بھی سیاست میں جانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ سیاست میں کبھی دین کو داخل نہیں کرنا چاہیے، اور دین میں خاص طور پر اسلام کو کبھی دور تک بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ مسلمان خود ہی سیاست میں اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ملک جہاں پر پارلیمنٹ میں 100% مسلمان، صدر مسلمان، وزیر اعظم مسلمان، وزیر خزانہ مسلمان، وزیر داخلہ مسلمان، وزیر خارجہ مسلمان، سب کچھ مسلمان ہیں، ان کے ملک میں اگر نہیں ہیں تو صرف اسلام نہیں ہے، صرف اسلام نہیں ہے۔ صدر کون ہے؟ مسلمان ہیں، چاہے وہ عرب میں دیکھو، عجم میں دیکھو، پڑوس میں دیکھو، دور میں دیکھو، ان علاقوں میں دیکھو جہاں پر باقاعدہ ایک زمانے تک خلافتیں ہوا کرتی تھی، ایک خلافتیں امویہ ہوتی تھی، خلافت امویہ ہوا کرتی تھی دمشق میں۔ وہ دمشق کا علاقہ دیکھیے آج کس حالت میں ہے، سیریا جہاں ہے۔ ایک خلافت ہوا کرتی تھی عباسی نام کی بغداد سے، اور بغداد کے علاقہ دیکھیے عراق، اس کا حال کیا ہے۔ ایک خلافت ہوا کرتی تھی عثمانیوں کی جو ترکیہ سے، استنبول سے، آج اسی استنبول کا علاقہ انقرہ جن کی راجدھانی ہے، اس ملک کا حال دیکھیے، کہاں ہے اسلام۔ اور پھر ایک خلافت ہوا کرتی تھی ہندوستان میں، دلی کے پاس، اور نہ جانے آگرہ اور کہاں کہاں، اورنگ آباد، فلاں جگہ، حیدرآباد، کئی جگہ حکومت کیا، کہاں ہے اسلام۔ جن لوگوں نے حکومتیں چلائی تھی وہ سب مسلمان تھے، ان کے پاس ایک چیز کی کمی تھی، معمولی چیز، وہ تھا اسلام۔ اسلام ہی نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام نہیں لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری پیروی کرنا ہے، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی۔ کس چیز میں میری سنت؟ نماز پڑھنے میں، صرف نماز پڑھنے میں۔ ہم صرف نماز کے لیے نبی کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، اور جب باہر سیاست میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اور مسلمانوں سے جب ووٹ مانگے جاتے ہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر،
اور جب کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ دنیا ہے، اس میں اسلام کو کوئی مذہب نہیں آنا چاہیے، مذہب سے اوپر ہٹ کر ہمیں سیاست کو چلانا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں میں۔ میڈیا کے اندر بھی بعض لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں ہم مذہب سے اوپر ہٹ کر انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم مذہب سے اوپر ہٹ کر انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب سے اوپر انسانیت ہے، مطلب یہ کہ اسلام میں انسانیت نہیں ہے، اسلام میں انسانیت نہیں ہے۔ اسلام چھوڑ کر ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر انسانیت کی بات کرنے والا جانور ہے، وہ کبھی انسانیت کی بات نہیں کر سکتا، وہ حیوانیت ہی کی بات کرے گا۔ اسلام سراپا انسانیت ہے، اسلام سے اس مذہب سے ہٹ کر کون سی انسانیت ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا عدی بن حاتم طائی کو کہ کس طرح سے وہ ہیرا سے نکلنے والی خاتون انتہائی امن کے ساتھ مکہ آئے گی، کعبے کا طواف کر کے واپس چلے جائے گی، یہ امن ہوگا اس وقت جب مسلمانوں کے پاس حکومت ہوگی اور ان مسلمانوں کی حکومت میں اسلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر اسلام کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی بھی میدان میں ہوں زندگی کے، وہ تمام میادین کے اندر، تمام میدانوں میں اسلام کی اتباع کرنے، اس کی پیروی کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔